کہتے ہیں ماں کی دعا انسان کی قسمت بدل دیتی ہے، لیکن اگر وہی ماں روتے ہوئے بددعا دے دے تو ایک لڑکا جس نے اپنی بوڑھی ماں کو پوری زندگی ٹھکرایا، اسے بوجھ سمجھا، اس کی باتوں پر ہنسا، اور پھر ایک رات اس کی ماں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اس رات کے بعد جو ہوا اسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، عارف۔ فاطمہ کے شوہر کی موت تب ہو گئی تھی جب عارف صرف 5 سال کا تھا۔ اس دن کے بعد فاطمہ نے ماں بھی بن کر دکھایا اور باپ بھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کپڑے سلتی، رات رات بھر جاگتی، لیکن اپنے بیٹے کو کبھی بھوکا نہیں سلاتی۔ جب عارف چھوٹا تھا تو ہر رات ماں کے سینے سے لگ کر سوتا اور کہتا، امی جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا، آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ فاطمہ مسکرا دیتی، لیکن وقت انسان کو بدل دیتا ہے۔ سمے بیتا، عارف بڑا ہوا اور پڑھائی کے لیے شہر چلا گیا۔ شہر کی چمک، نئے دوست، پیسہ دھیرے دھیرے اسے بدلنے لگے۔ اب اسے اپنی غریب ماں سے شرم آنے لگی تھی۔ جب بھی فاطمہ گاؤں سے فون کرتی، وہ جلدی جلدی بات ختم کر دیتا۔ امی میں بزی ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن وہ بات کبھی نہیں آتا تھا۔ فاطمہ ہر روز بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترستی رہتی۔ کبھی کبھی انسان اتنا بڑا بننا چاہتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اسے چلنا کس نے سکھایا تھا۔ ایک دن فاطمہ بہت بیمار پڑ گئی۔ گاؤں میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اس لیے اس نے سوچا چلو بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ پرانے کپڑے پہن کر، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ لے کر شہر پہنچی۔ جب عارف نے دروازہ کھولا تو اس کی ماں مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا میں آ گئی۔ لیکن عارف کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس کے دوست گھر پر بیٹھے تھے۔ اسے اپنی بوڑھی اور غریب ماں پر شرم آ رہی تھی۔ اس نے غصے میں دھیرے سے کہا، امی آنے سے پہلے بتا تو دیتی۔ فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے پھر بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ اس رات فاطمہ نے بیٹے کے لیے کھانا بنایا، لیکن عارف اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھا کر آ گیا۔ اس نے کھانا دیکھ کر کہا، امی یہ گاؤں والا کھانا یہاں کون کھاتا ہے؟ فاطمہ چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ بیٹے کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے عارف کا برتاؤ اور خراب ہوتا گیا۔ وہ ماں کو اپنے دوستوں سے چھپا کر رکھتا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس کے دوست گھر آئے ہوئے تھے اور فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی۔ عارف نے غصے میں کہا، امی آپ اندر والے کمرے میں رہا کرو، بار بار سامنے مت آیا کرو۔ یہ سن کر فاطمہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا بیٹا اب اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن عارف کو نہیں پتا تھا، جس ماں کا دل وہ توڑ رہا ہے، اسی ماں کی ایک آہ اس کی پوری دنیا تباہ کر سکتی ہے۔ اس رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ فاطمہ کمرے میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دی۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا اور میرے بیٹے کو صحیح راستہ دکھا دینا۔ پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ اگر میرا بیٹا مجھے بھول گیا ہے تو اسے ایسا سبق دینا کہ اسے ماں کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ یہ اس کی زندگی کی آخری دعا تھی، کیونکہ اسی رات فاطمہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ صبح جب عارف اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں زمین پر گری ہوئی ہے۔ وہ گھبرا گیا، امی امی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ فاطمہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس پل پہلی بار عارف کی آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ زندگی میں اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہم ان کی قیمت سمجھ ہی نہیں پاتے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے
हम कितना बड़ा नुकसान कर चुके हैं। माँ के जाने के बाद आरिफ की जिंदगी बदलने लगी। उसकी नौकरी चली गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, जिस बिजनेस में उसने पैसे लगाए थे वो डूब गया। हर रात उसे अपनी माँ की रोती हुई आवाज सुनाई देती, बेटा माँ को मत रुलाओ। आरिफ डरने लगा, वो ठीक से सो नहीं पाता था, उसका दिल बेचैन रहने लगा। एक दिन वो मस्जिद गया, वहां एक बूढ़े इमाम बैठे थे। उन्होंने आरिफ का उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सारी कहानी बता दी। इमाम साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बेटा माँ बाप का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। माँ की दुआ इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है, और माँ का टूटा हुआ दिल इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। उठा, उसने रोते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? इमाम साहब बोले, सच्चे दिल से तौबा करो और अपनी माँ के लिए हर रोज दुआ करो। उस दिन आरिफ पहली बार अपनी माँ की कब्र पर गया। बारिश हो रही थी। वो कब्र से लिपटकर रोने लगा, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा था। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन उस वक्त आरिफ को किसी की परवाह नहीं थी। उसने पहली बार दिल से अपनी गलती महसूस की थी। कब्र में सोई हुई माँ शायद जवाब नहीं देती, लेकिन बेटे के आंसू आसमान तक जरूर पहुंच जाते हैं। उस दिन के बाद आरिफ पूरी तरह बदल गया। वो हर नमाज पढ़ने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, हर रोज अपनी माँ के लिए कुरान पढ़ता। धीरे धीरे उसके दिल को सुकून मिलने लगा। एक रात उसने सपना देखा। उसकी माँ सफेद कपड़े में मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह से जुड़े रहना। आरिफ रोते हुए उठ गया, लेकिन इस बार उसके आंसू पछतावे के नहीं, सुकून के थे। दोस्तों, माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। जब तक वो जिंदा हैं, उनकी इज्जत करो, बिताओ, क्योंकि एक बार वो चले गए तो सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। अगर आपकी माँ अभी जिंदा है तो आज ही जाकर उन्हें गले लगाइए, क्योंकि हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर बेटा अपनी माँ की कद्र करना सीख जाए।